بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا، اس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، یہ خصوصی ریکارڈنگ نماز نبوی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستند احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اس کی تفصیلی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یعنی مکمل طور پر نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے لیے کتاب کا جو انتخاب میں نے کیا وہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب صفۃ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من التکبیر الی التسلیم کأنک تراہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کے بیان میں کیسے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ایسا گویا کہ تم نے خود دیکھا ہو، گویا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ تو اس سلسلے میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے سامنے 6 ایپیسوڈ پہنچ چکے ہیں، اور اس میں نے مختلف ایپیسوڈ میں ایک اہم موضوع کو لے کر نماز کے، خاص کر قیام سے ہم نے بات کو شروع کیا تھا، پھر اس کے بعد قراءت کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوئی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکوع کے بعد کے احوال پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ رکوع کا مضمون کل میں نے مکمل کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع میں کھڑے ہونے کی کیفیت کیا ہوتی تھی، پیٹھ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، سر کیسے رکھتے تھے، ہاتھوں کو کہاں رکھتے تھے، اور اس سلسلے میں بعض لوگوں نے پوچھا ہے کہ نظریں کہاں ہوتی تھی۔ تو دیکھیے، نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سجدے کی جگہ پہ رکھتے تھے، قیام میں بھی اور رکوع میں بھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاؤں کی انگلیوں کی طرف، تو یہ سجدے ہی کی جگہ کے برابر ہوتی ہے وہ بھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران میں نیچے ہی رکھتے تھے، اوپر نہیں، نیچے، اور سجدے کے مقام پہ، رکوع میں پاؤں کے قریب کے مقام میں، پاؤں کے بالکل قریب کے مقام پر آپ سجدے میں کیا ہے، رکوع میں اپنی نگاہ کو رکھیں گے۔ اور انشاءاللہ ایسے ہی بعض کمنٹس جو آئیں گے میں اس کے تفاصیل دیتا رہوں گا۔ بہرکیف میں آگے اس ایپیسوڈ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہوتے تھے، جسے اگر ہم اصطلاحی لفظ میں کہیں گے تو قومہ کہتے ہیں۔ یہ کھڑے ہونے کے بیان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھنے کے بعد معمول پر پورے جوڑ آ جانے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، حتیٰ کہ بعض صحابہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ رکوع کے بعد کا کھڑا ہونا، یعنی قومے میں اتنا لمبا قیام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم وسوسے میں مبتلا ہو جاتے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت لمبی، یعنی تقریباً کیا ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ رکوع، جیسا کہ پہلے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت و حدیث میں، جس میں تقریباً 2 گھنٹے کا اللہ کے رسول نے رکوع کیا تھا، تو کبھی کبھی ایسے ہی جتنا برابر رکوع کے درمیان کا وقفہ ہوتا اتنا ہی برابر تقریباً کیا ہے قومے کا بھی وقفہ ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبا قومہ کرتے ہیں، یعنی رکوع کے بعد کے کھڑے ہونے کی کیفیت کو قومہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مروی ہے کہ آپ نے اس انسان کو بھی، یعنی جو غلطی پڑھ رہا تھا، جس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ جا کے نماز دہراؤ، اس کو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اطمینان رکوع اور سجدے میں کیا کرو، اور حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ سیدھا رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہو کر اطمینان سے اتنا کھڑے ہو جاؤ کہ ہر عضو اپنے مقام پر آ جائے، ہر عضو اپنے مقام پر آ جائے۔ شیخ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے، جب تو رکوع سے سر اٹھائے تو اپنی کمر کو برابر کرے اور اپنے سر کو بلند کرے، یہاں تک کہ تمام ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر درست ہو جائیں۔ اور آپ نے اس سے یہ بھی فرمایا کہ کسی انسان کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اطمینان کو لازم نہیں پکڑتا، یعنی قومے میں بھی اطمینان، رکوع میں بھی اطمینان، ہر ایک چیز میں، ہر ایک رکن میں اطمینان ہونا ہے، ورنہ تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ دراصل کیا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی بھی روایت ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس انسان کی نماز کو اللہ قبول نہیں کرتا جو رکوع اور سجود میں اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا۔ اب لوگ اپنے آپ کو اپنے دامن میں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں، خاص کر ہمارے رکوع سجدے قومے کیسے ہوتے ہیں۔ رکوع سے ابھی اٹھ کے سیدھا بھی نہیں کھڑے ہوئے، سیدھے فوری طور پر کیا ہے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ ایک لمحہ، 2 لمحے، 3 لمحے، سیکنڈ کی حیثیت سے بھی ہم قومے میں نہیں کھڑے ہوتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا کھڑے ہو کر جس کے جوڑ اپنے جگہ پر نہ آ جائیں اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، یعنی اس کی نماز ہی نہیں ہوتی کہہ دیا، تو معلوم ہوا کہ رکوع میں اطمینان واجب ہے، اور اسی طرح قومے میں بھی اطمینان واجب ہے۔ جو کوئی اس میں اطمینان نہیں کرتا ہے، اس حیثیت سے کیا ہے، وہ نماز مکمل نہیں کرتا ہے، اور جس کی نماز مکمل نہیں ہے تو یاد رکھو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، ہمیں صحیح سجدہ اور صحیح قومہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک توفیق دے۔ پھر اس کے بعد جب قومے میں آپ کھڑے ہو جائیں تو اس وقت وہاں پر قومے میں کیا کیا دعائیں پڑھنا ہے، کون سی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قومے میں پڑھنے کے لیے آئی ہیں۔ تو امام کہتے ہیں کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربنا لک الحمد کہتے تھے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربنا ولک الحمد بھی کہتے تھے، کبھی اللہم ربنا ولک الحمد کہتے تھے۔ کئی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قومے میں ذکر کرتے ہیں۔ خاص کر قومے کے اندر جو دعائیں آئی ہیں ان میں سے 2-3 دعائیں میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ جب انسان رکوع سے سر اٹھائے تو اس میں سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے اٹھائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا تو مقتدی جو ہے وہ صرف اللہم ربنا لک الحمد کہے گا یا سمع اللہ لمن حمیدہ بھی ساتھ میں کہے گا؟ تو صحیح تر بات یہی ہے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور ربنا ولک الحمد بھی کہے گا۔ جیسے امام سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا، ربنا ولک الحمد بھی کہے گا، تو ویسے ہی مقتدی بھی سمع اللہ لمن حمد بھی کہنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، دعا بھی پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض ما شئت من شیء بعد۔ اور اسی طرح دوسری روایت آئی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قومے میں دعا کرتے تھے، ربنا لک الحمد اہل الثناء والمجد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اسی طرح ایک دعا آئی ہے کہ ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما ملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یہ روایت بھی آئی ہے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو نماز کے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو ایک شخص نے اپنے حساب سے یہ الفاظ ادا کیے کہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ایک روایت میں ہے کہ طیبا مبارکا
علیہ کما یحب ربنا ویرضا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 30 سے زائد فرشتے ایسے تھے جو اس نیکی کو لکھنے کے لیے سبقت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، کہ یہ دعا بھی یاد رکھ لیجئے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد اور طویل قیام کرنے کے بعد اس معاملے میں بھی، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد قومے کے بعد سجدے کے لیے جاتے۔ تو کہتے ہیں کہ امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے تھے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے تھے۔ اور اس بات کا حکم دیتے ہوئے آپ نے اس شخص سے بھی کہا تھا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری نماز نہیں ہے، تو اس وقت بھی اس سے کہا کہ رکوع سے سر اٹھاؤ تو سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سیدھا کھڑے ہو جاؤ، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں اطمینان کے ساتھ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب سجدے میں جانے کا ارادہ کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور سجدے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے پھر سجدہ کرتے۔ یعنی معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیسا کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے نہیں ملاتے بلکہ دور رکھتے۔ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو اور ہاتھ الگ الگ ہوتے۔ اور اسی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو کیفیتیں آئی ہیں اس بارے میں ذرا ذہن سے سنیے کہ کیسے سجدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا۔ کہ سجدے میں جاتے وقت گھٹنوں سے پہلے زمین پر دونوں ہاتھ رکھتے۔ عموماً آج ہے بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ وہ گرتے ہوئے ایسے گرتے ہیں جیسے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھو، اور اونٹ اپنے سب سے پہلے گھٹنے رکھتا ہے تو عموماً ہم نمازیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گھٹنے رکھتے ہیں۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ جاتے ہوئے یعنی رکوع کیا، قومے میں کھڑے رہے اور دعائیں پڑھ لی، ربنا ولک الحمد پڑھ لیا، اطمینان ہو گیا، اب اللہ اکبر کہہ کے جا رہے ہیں تو جاتے وقت پاؤں پہلے رکھنا ہے، گھٹنے پہلے رکھنا ہے یا نہیں ہاتھ پہلے رکھنا ہے؟ تو اس میں صحیح تر بات جو ہے وہ ہاتھ پہلے رکھنا ہے، گھٹنے نہیں رکھنا ہے۔ عموماً آج کیا ہے اس معاملے میں مقتدی غلطی کرتا ہے، نمازی غلطی کرتا ہے، وہ گھٹنے پہلے رکھتا ہے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی انسان سجدے میں جائے تو وہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ وہ گھٹنوں سے پہلے ہاتھ زمین پر رکھے۔ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ابو داود کے اندر مروی ہے۔ صاف اس میں بتا دیا گیا کہ وہ تمام مباحث ایک طرف جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اونٹ کو دیکھا ہے تو اونٹ کس طرح بیٹھتا ہے، پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھتا ہے۔ یہ تمام باتیں کیا ہیں، بہت بڑا ایک مبحث کھل جائے گا، ایک مباحثہ ہو جائے گا۔ یہاں اس حدیث میں خود اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اونٹ کیسے بیٹھتا ہے، خود کہہ دیے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے کوئی انسان سجدے میں جائے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، اور یہ بات برابر ہو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے۔ اب کیسے بیٹھتا ہے خود اللہ کے رسول نے، وہ گھٹنوں سے پہلے ہاتھ زمین پر رکھے، یعنی اونٹ دراصل گھٹنے رکھتا ہے، تم ہاتھ رکھو، سیدھی بات ہو گئی۔ اب یہ بحث ہی نہیں ہے کہ وہ پہلے کیا رکھتا ہے، دیکھنا چاہیے۔ اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ وہ گھٹنے رکھتا ہے، جبکہ عرب لوگ کہتے ہیں کہ جس کو آپ گھٹنے سمجھ رہے ہیں اصل میں وہ اونٹ کے گھٹنے نہیں، وہ دراصل ہاتھ ہوتے ہیں۔ جسے وہ پہلے گھٹنے سمجھ رہے تھے وہ گھٹنے نہیں ہوتے ہیں، وہ ہاتھ ہوتے ہیں۔ تو بہرکیف صحیح تر روایت، راجح تر روایت یہی ہے کہ پہلے ہاتھ رکھے جائیں پھر گھٹنے رکھے جائیں۔ اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کہہ دیا کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھیں اور اس کے بعد پھر کیا ہے، گھٹنے رکھے جائیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنی ہتھیلیوں پر ٹیک لگا کر اور انہی پھیلا کر رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے
اور اس کا سہارا لے کے سجدے میں جاتے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی کیفیت کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ تم چہرہ زمین پر رکھو تو ہاتھ بھی زمین پر رکھو، اور جب چہرہ اٹھاؤ تو ہاتھوں کو بھی اٹھا لو، یعنی برابر چہرے کے برابر رکھو۔ اور اسی طرح ہاتھ کی انگلیاں بھی جو ہے نا وہ بھی قبلے کی جانب ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں آپ کے کندھوں کے برابر ہوتی تھی، یعنی جہاں ہاتھ رکھتے تھے زیادہ آگے نہیں سر کے آگے، بلکہ زیادہ ہے بالکل کھندے کے برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہوتے، اور ہاتھ رکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے۔ اور کبھی ہتھیلیاں آپ کے کانوں کے برابر ہوتی تھی، ایسے ایسے رکھتے تھے، یا آ کر ایسے رکھتے تھے، اور ایسے کھول کے نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ہتھیلیاں کیا ہے کندھوں کے برابر، اور یا نہیں تو کیا کان کی لو کے برابر، کانوں کے برابر ہو، اور آپ کی ناک اور پیشانی زمین پر ہوتی تھی، پیشانی اور ناک کیا ہے زمین پر ہوتی تھی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو بھی جو جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اعضاء کو زمین پر لگائے رکھو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا سجدہ کرتے وقت تیرا چہرہ اور تیرے ہاتھ زمین کے ساتھ اطمینان کے ساتھ لگے رہیں یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنے اپنے مقام پر برابر آ جائے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز نہیں فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں جو اپنے ناک اس طرح زمین پر نہیں لگاتا جس طرح پیشانی لگاتا ہے۔ یعنی بعض لوگ کیا ہیں پیشانی تو لگاتے ہیں لیکن ناک اٹھا لیتے ہیں، بعض لوگ ناک تو لگاتے ہیں لیکن پیشانی اٹھا لیتے ہیں۔ پیشانی اور ناک دونوں زمین پر لگانا ضروری ہے، رکوع سجدے کے اندر انتہائی ضروری ہے، ورنہ اس کا سجدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اپنے گھٹنوں اور پاؤں کے کناروں کو بھی زمین پر رکھتے، یعنی دونوں گھٹنے بھی زمین پر لگے ہوئے ہوں اور پاؤں بھی زمین پر لگے ہوئے ہوں۔ اچھا پاؤں کیسے لگے ہوئے؟ اپنے دونوں قدموں کے اگلے حصوں کو اپنی دونوں انگلیوں کے کناروں کو قبلہ رخ رکھتے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب سجدہ کرتے تو ایک تو پیشانی اور ناک یہ دونوں لگے ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہاتھ یہ بھی زمین پر لگے ہونا چاہیے، اور کان کے برابر یا کھندے تک ہی آپ کو اپنے ہاتھ لے جانا چاہیے، اور ایسے اپنے بازو سے لگا کے نہیں ایسے نکال لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو پاؤں اور گھٹنے لگے ہوئے ہیں اس کو بھی اچھی طرح لگا لینا چاہیے، اور جو پنجے کی انگلیاں ہیں وہ انگلیاں ایسے بینڈ کر کے قبلہ رخ رکھنا چاہیے، ایسے بینڈ کر کے قبلہ رخ رکھنا چاہیے تاکہ کیا ہے پاؤں کی انگلیاں بینڈ ہوں۔ بعض لوگ کیا ہیں پاؤں کو ایسے سیدھا کھڑا کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں، پاؤں کی انگلیوں کو بینڈ کر کے قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو محبوب جانتا تھا کہ نماز کی حالت میں اس کے جسم کا ہر عضو قبلے کی جانب ہو، یہاں تک کہ اپنا انگوٹھا بھی قبلہ رخ ہو۔ یعنی حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو یہ محبوب جانتا ہوں، یعنی یہ صحیح حدیث ہے، یہ عمل ہے میرا کہ حتیٰ کہ انگوٹھا بھی پاؤں کا قبلہ رخ ہو، اور اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیوں کو ملا کر رکھتے اور دونوں پاؤں کو کھڑا رکھتے، یعنی پاؤں کے جو بھی ایڑیاں ہیں اس کو ملا کر رکھتے اور دونوں پاؤں کو کھڑا رکھتے، یعنی پاؤں کو ایسے کھڑا رکھتے اور ایڑیوں کو ایسے ملا لیتے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں گے سجدے کی حالت میں دونوں گھٹنے کا جو فاصلہ ہوگا اس فاصلے سے اگر ایڑی کو ملائیں گے تو وی شیپ بن جائے گا، وی شیپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی شیپ ہی کے حالت میں ہوتے سجدے میں، یعنی پاؤں کو ایسے جتنا گھٹنے کا فاصلہ ہے اتنا ہی پاؤں کا بھی فاصلہ نہیں ہوتا، بلکہ گھٹنے کے جو فاصلے ہوتے وہ پیچھے آتے 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 یوں مل جاتے، پاؤں کی ایڑیاں دونوں مل جاتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی جو انگلیاں اور حتیٰ کہ گھٹنا وہ بھی اللہ کے رسول زمین پہ دبا کے قبلہ رخ کرنے کی کوشش کرتے، الٹا قبلہ رخ ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح 7 اعضاء ہیں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے، کہتے ہیں امام کہ 7 اعضاء ہیں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، ان کو زمین پر رکھتے تھے، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں، پیشانی اور ناک۔ دیکھیے دونوں ہاتھ،
دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں 6 ہو گئے، اور پیشانی اور ناک دونوں ملا کر کیا ہو جائیں گے؟ 8 ہو جائیں گے؟ تو نہیں، فرمایا ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیشانی اور ناک سجدے کی حالت میں ایک قرار دیا، یعنی فرمایا کہ یہ دونوں ایک ہیں 7 اعضاء پر۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ 7 اعضاء کیا ہیں کہ 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پنجے، 2 پاؤں پورے زمین پر لگنا ہے، اور ناک اور پیشانی، اللہ کے رسول پیشانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ناک کو بھی ملا لیا، یعنی ان 2 کو کہا کہ یہ ایک ہی شمار ہوں گے، ان 2 کو کہا کہ یہ ایک ہی شمار ہوگا، اور یہ 7 اعضاء پر مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اسی پر سجدہ کروں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بالوں کو باندھنے سے منع کیا، یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی بعض لوگ بالوں کو بڑھا لیے اور اس میں سے کوئی کیا ہے چوٹی ڈال لیا، کوئی کیا ہے ایک چھوٹی سی کیا ہے پونی ٹیل ڈال لیا، نعوذ باللہ۔ یہ ہمارے آج کے کیا ہیں بعض نوجوان جو مغرب کی اندھی تقلید کرتے ہیں، ایسا بھی اپنے بالوں کو رکھتے ہیں، لیکن کہا کہ باندھنا نہیں ہے۔ ہاں، عورتیں اپنی بالوں کو باندھ سکتے ہیں، وہ اور مسئلہ ہے، لیکن مردوں کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو باندھنے سے منع کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا کرنا اصل میں شیطان کا حصہ ہے۔ سجدے کی حالت میں اپنی کلائیوں کو زمین پر نہیں لگاتے، یعنی دوسری بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہاتھ اور کلائی دونوں ایسے نہیں پڑا لیتے، بلکہ ایسے اٹھاتے، ہاتھ ایسے رہتا اور اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھا لیتے، ایسے نہیں پڑھاتے کہ کلائی زمین پر لگ جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو بچھا دینا ہے اپنے ہاتھوں کو، یہ دراصل کتے کی ایک صفت ہے، اس طرح نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو نہ بچھاؤ، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں اپنی کلائیوں کو زمین پر نہیں لگاؤ، اور انہی زمین سے اٹھا کر رکھو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے زمین سے اٹھا کر رکھتے، پہلوؤں سے بھی دور رکھتے، یہاں تک کہ پچھلی جانب سے آپ کی بغلیں واضح نظر آتی تھی، یہاں تک کہ اگر بکری کا بچہ ان کلائیوں میں سے گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے۔ یہاں تک حدیث میں آیا ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ اتنا اٹھا کے رکھتے تھے کہ اگر اس درمیان سے چھوٹا سا بکری کا بچہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اتنا اٹھا کے رکھتے تھے، ایسے نہیں بچھاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رکھتے تھے، ہاتھ کو ایسے رکھتے تھے، اور درمیان میں خاصا فاصلہ ہوتا تھا۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں میانہ روی اختیار کرو، اور اس میں سے کوئی شخص اپنے ہاتھوں کو زمین پر یوں نہ پھیلا کر رکھے جیسے کتا رکھتا ہے۔ میں نے ابھی بتایا تھا نا کہ حدیث وہ بھی آئی ہے جس میں اللہ کے رسول نے کتے کی طرح کیا ہے نماز میں سجدے کی حالت میں ہاتھ بچھانے سے منع کیا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو ایسے نہ پھیلاؤ جیسے درندہ پھیلاتا ہے، بلکہ اپنے ہتھیلیوں پر سہارا رکھیں اور اپنے بازوؤں کو ہٹا کر رکھیں، یہاں تک کہ آپ اس طرح سجدہ کریں گے کہ آپ کا ہر عضو آپ کے ساتھ بھی سجدہ کرے گا۔ یہ ہے مکمل کیفیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی کیفیت ہے۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ قومے میں کھڑے ہونا، قومے کی دعا، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا، جاتے وقت سب سے پہلے ہاتھوں کو رکھنا زمین پر، گھٹنوں کو نہیں، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے کھاندوں کے برابر رکھنا یا اپنے کان کے برابر رکھنا، اور قبلہ رخ اپنی انگلیاں کر لینا، اور اس کے بعد پیشانی اور ناک کو اچھی طرح لگا لینا، اور 2 گھٹنے بھی زمین پر رکھنا، اور پاؤں کے دونوں پاؤں کی انگلیاں بھی زمین پر موڑ کر قبلہ رخ رکھنا، اور ایڑیوں کو اندر سے ملا لینا، گویا کہ وی شیپ کی شکل بن جائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہاتھوں کو نہ بچھانا بلکہ ہاتھوں کو اٹھا کر رکھنا، اتنا اٹھانا کہ احادیث میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بغل کی سفیدی نظر آتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنا اٹھا کے رکھتے تھے کہ ایک بکری کا بچہ وہاں سے گزر سکتا ہے، اتنا اٹھا کے رکھتے تھے۔ اس طرح سجدے کی یہ مکمل کیفیت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے تو اطمینان کے ساتھ، یعنی اس کیفیت میں
پورا کا پورا اطمینان ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں آنے کے بعد دعا پڑھتے، یعنی سجدے کی تسبیحات پڑھتے۔ عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں ان میں عموماً جو ہے ہم کو سب کو معلوم ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن کیا ہے کبھی کبھی یہ بھی سجدہ طویل ہو جاتا، 2-3 گھنٹے کا سجدہ بھی ہو جاتا، خاص کر رات کی نوافل میں اس قدر مبالغہ اور تکرار فرماتے کہ آپ کا سجدہ قریب قریب قیام کے برابر ہو جاتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام میں سورہ بقرہ، نساء، آل عمران تلاوت فرمائی ہے، ایسے قیام کے برابر بھی ہو جاتا۔ اور اسی طرح دوسری دعا جو آئی ہے حدیث کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، اور تیسری دعا آئی ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور چوتھی دعا آئی ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ دعائیں اور بھی آئی ہیں کیونکہ ذرا بڑی دعائیں ہیں، اس واسطے آپ ڈائریکٹ کتاب سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ان دعاؤں میں جتنے چاہیں جیسے چاہیں آپ جتنے بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس معاملے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ نوافل میں کثرت سے پڑھنا ہے، اور فرض نمازوں میں درمیانی 3، 7، 5 اس طرح طاق عدد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح اور یہ بھی بات ہے جیسا کہ میں نے فرمایا پہلے بھی کہ رکوع میں جس طرح قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح کیا ہے سجدے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سجدے میں بھی قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اور سجدے میں اللہ تبارک و تعالی بندے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اس کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں اپنی امت میں سے ہر شخص کو قیامت کے دن پہچان لوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ مخلوق میں آپ انہیں کس طرح پہچان لیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اگر آپ ایسی جگہ سے گزریں جس میں ایسے گھوڑے موجود ہوں جو خالص کالے رنگ کے، سیاہ رنگ کے ہوں، اور اس میں ایسا گھوڑا موجود ہو جس کی پیشانی اور ٹانگیں سفید ہوں، تو کیا اتنے بڑے ازدحام میں آپ اسے نہیں پہچان لیں گے؟ یعنی کالے بالکل گھوڑے ہیں، اس میں کوئی ایک ہی سفید ہے، تو آپ اس کو پہچان لیں گے ضرور۔ تو آپ نے فرمایا قیامت کے روز میری امت کے لوگوں کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں وضو کے پانی کی وجہ سے سفید ہوں گے، تو یعنی میں بھی پہچان لوں گا۔ یعنی جو چیز وضو کے لیے استعمال ہوتی ہے، وضو کے اعضاء دھونے میں استعمال میں آتی ہے، اور خاص کر پیشانی سے میں پہچان لوں گا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہاتھ سے میں پہچان لوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو ضرور بالضرور کیا ہے اس معاملے میں ہم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا ہے ویسے ہی ہم اپنے ہر رکن کو ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب اللہ پاک بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکالے جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ ان کے علامات کو پہچان کے، خاص کر ان کے سجدے کی جگہوں کو پہچان کے اللہ پاک نے جو حکم دیا وہ کیسے پہچان کے انہیں دوزخ سے باہر نکالیں گے؟ تو فرمایا کہ ان کے چہروں اور ان کی پیشانیوں پر سجدے کی جو نشان ہوتے ہیں ان سے پہچان کے کیا ہے نکال لیں گے۔ دوزخ ان پر حرام کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اعلان کرے گا کہ ایسے بندوں پر دوزخ کی آگ کا کچھ اثر نہیں ہوگا جہاں سجدہ کرنے سے پیشانی پہ نشان بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بھی اور چٹائی پر بھی سجدہ کیے ہیں۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ زمین پر لگاؤ تو کیا ہے کارپیٹ نہیں ہونا چاہیے یا حصیر نہیں ہونا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بھی کیا ہے اور چٹائی پر بھی کیا ہے۔ اسی لیے شیخ فرماتے ہیں کہ عام طور پر زمین پر سجدہ کرتے تھے، اس لیے کہ مسجد نبوی میں کنکر وغیرہ کا بھی فرش نہ تھا، یعنی کوئی فرش نہیں تھا، تو ڈائریکٹ زمین پر ہی اللہ کے رسول مسجد نبوی میں سجدہ کرتے تھے۔ صحابہ کرام آپ کے اقتداء میں سخت گرمی کے موسم میں بھی نماز ادا فرماتے، جب وہ زمین پر پیشانی رکھنے کی طاقت نہ رکھتے تو سجدے کی جگہ پر کپڑا رکھ لیتے اور اس پہ سجدہ کرتے۔ دیکھیے اس میں صاف دلیل مل گئی، جب گرمی کی حالت میں ظہر وغیرہ کی نماز پڑھنی ہوتی تھی، شدت کی گرمی ہوتی تھی اور کوئی کارپیٹ نہیں ہوتا تھا، ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا
پڑاتے اور صحابہ کو مشکل ہوتی پیشانی رکھنے میں تو کوئی کپڑا درمیان میں رکھ لیتے، تو ہم جیسے کارپیٹ بچھائیں یا حسیر یا جانماز کا استعمال ہو، لیکن کیا رنگدار نہ ہو یا اگر اس سے ذہن بھٹکنے کا کیا اندیشہ نہ ہو تو آپ سادہ کپڑا بچھا کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے لیے اور میری امت کے لیے تمام زمین مسجد اور وضو کے پانی کے قائم مقام ہے، بس میری یعنی جب پانی نہیں ملے گا تو مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں، بس میری امت کے انسان کو جہاں کہیں نماز کا وقت آ جائے تو زمین اس کے لیے مسجد ہے اور مٹی وضو کے قائم مقام ہے، کہ یعنی اس سے تم تیمم کر لو۔ مجھ سے پہلے کے لوگ صرف اپنی گرجوں اور اپنی عبادت خانوں ہی میں نماز پڑھتے تھے، یعنی پہلے کے لوگوں کو یہ نہیں تھا کہ جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے، ان کو اپنے اپنے عبادت گاہوں میں آنا پڑتا تھا، پھر اس کے بعد وہ وہاں نماز پڑھیں گے تو تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا تھا۔ کبھی آپ کا مٹی اور پانی میں سجدہ کرنا بھی ثابت ہے، جیسا کہ ایک بار رمضان المبارک کی 21ویں رات تھی، بارش برسی اور مسجد کی چھت ٹپک پڑی، اس لیے چھت کھجورے کے شاخوں سے بنی ہوئی تھی تو نبی نے کیچڑ میں سجدہ فرمایا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک اور ناک پر کیچڑ کا نشان تھا۔ یا رب، کیسی مسجدیں تھیں لیکن آباد تھی، آج کیا ہیں ہزاروں کروڑوں کے اخراجات کی بہترین مسجدیں ہیں، لیکن نماز پڑھنے والا کوئی نہیں آتا تھا، کوئی نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اب تو لاک ڈاؤن ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب سمجھو، اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ سمجھو، مواقع تھے تب نہیں آیا، اب موقع ہونے کے باوجود، خواہش رکھنے کے باوجود جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کرنے کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔